السلام علیکم اسٹوڈینٹس، پاکستان افیئر کے لیکچر نمبر 3 میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر آڈ اور میں ہوں نوید الحسن۔ تاریخ کے اس سلسلے کی یہ تیسری قسط ہے۔ اس میں ہم مغل امپائر، جو کہ ویری امپورٹنٹ ایرا ہے ایگزامس کے حوالے سے، انٹرویو کے حوالے سے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ مغل امپائر کے ٹوٹل 6 ایسے بادشاہ ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں، جن کو یاد رکھنے کے لیے ترتیب وائز میں آپ کو اگین ایک فارمولہ دے رہا ہوں، جس کو آپ نے یاد کر لینا، اور انشاءاللہ پھر آپ کبھی نہیں بھولے گا کہ کون سے بادشاہ ترتیب وائز آئے۔ آپ کی سکرین پہ شو ہو رہا ہوگا باج صاحب۔ بی سے بابر، ایچ سے ہمایوں، اے سے اکبر، جے سے جہانگیر، ایس سے شاہ جہاں، اور اے سے اورنگزیب عالمگیر، اور بی سے بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر یہ ایک آخری بادشاہ تھے۔ مغل امپائر، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 1526 سے لے کر دا وار آف انڈیپینڈنس تک یہ امپائر رہی۔ 1526 میں بابر، ظہیر الدین بابر، جو کہ پہلے مغل بادشاہ تھے، یہاں سے دہلی سلطنت کا اینڈ ہوتا ہے ابراہیم لودھی کی شکست کے بعد، اور یہاں سے مغل امپائر کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ پانی پت کی پہلی لڑائی تھی جو ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان میں لڑی گئی، جس میں ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ اکثر کوشچن کیا جاتا ہے کہ بابر کیوں آیا؟ تو پنجاب کے گورنر تھے جن کا نام تھا دولت خان، ابراہیم لودھی کے دور میں۔ ان کو کافی بے عزت کیا ابراہیم لودھی نے، انسلٹ کی ان کی، جن کے بعد انہوں نے بابر کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور برصغیر پر حکومت کریں۔ جس کے بعد بابر آئے اور پانی پت پہ ان کی پہلی لڑائی ہوئی۔ 1526 میں مغل امپائر آئی۔ مغل امپائر کے آتے ہی جو آگرہ ہے، آگرہ کو کیپٹل بنایا گیا، اور ظہیر الدین بابر کا جو ایرا ہے وہ 1526 سے 1530 تک، یہ صرف 4 سال کا ایرا تھا، مختصر ایرا تھا، لیکن ظہیر الدین بابر پہلا بادشاہ تھا، اور یہ پہلی جنگ تھی، پانی پت کی پہلی جنگ تھی، جس میں گن پاؤڈر اور فائر آرم کا استعمال کیا گیا۔ اس سے پہلے اولڈ طریقوں سے جنگ لڑی جاتی تھی، اس نے جنگ کے نیو ٹیکٹکس انٹروڈیوس کروائے۔ ظہیر الدین بابر کے بعد ان کے بیٹے ہمایوں اقتدار پر آئے، اور یہ سیکنڈ مغل بادشاہ تھے۔ ہمایوں نے پہلا ایرا 1530 سے 1540 تک گزارا، جس میں انہوں نے آگرہ کو کیپٹل رکھا۔ 1539 میں دا بیٹل آف چوسا ہوئی، جو شیر شاہ سوری اور ہمایوں کے درمیان میں ہوئی، اور یہ جنگ ہمایوں ہار گیا، اور اس بیٹل کے بعد ہمایوں بھاگ گیا، اور جس کو پھر نظام آف حیدرآباد نے پناہ دی۔ ہمایوں کے جانے کے بعد شیر شاہ سوری بسر اقتدار ہے، جو کہ ایک افغان رورل تھے۔ انہوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ، اکثر یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ گرینڈ ٹرنک روڈ جو پشاور سے شروع ہو کر لاہور تک، یہ جو جی ٹی روڈ ہے، اس کی بنیاد شیر شاہ سوری نے رکھی۔ اس کے علاوہ سرائے بنائے اور بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کے کام کیے شیر شاہ سوری نے۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری کی ڈیتھ ہو گئی، اور ہمایوں نے دوبارہ 1555 میں سور خاندان سے لڑائی کر کے دوبارہ اقتدار میں آ گئے، اور 1556 میں ہمایوں کی لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کر ان کی ڈیتھ ہوئی۔ 1556 میں ہمایوں کی ڈیتھ کے بعد ان کے بیٹے جلال الدین اکبر بسر اقتدار آئے۔ جلال الدین اکبر کا دور ایگزامز کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ دور تھا جس میں بہت زیادہ انویشن بھی ہوئی،
بہت زیادہ علاقوں کو قبضے میں کیا گیا۔ اس دور میں دین الہی کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ 1556 میں اکبر اور ہیمو کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں اکبر کو کامیابی ملی اور ہیمو کو شکست ہوئی۔ ہیمو سور خاندان کے دور میں ایک وزیر تھا جس نے جو اتنا پاورفل ہوا کہ جس نے اکبر کے خلاف پھر جنگ کی، اور لیکن پھر بھی وہ ہار گیا۔ اس کو سیکنڈ بیٹل آف پانی پت کہتے ہیں، 1556۔ جیسے کہ پہلے لیکچر میں نے فرسٹ بیٹل آف پانی پت کے حوالے سے بھی بتایا تھا، یہ سیکنڈ بیٹل آف پانی پت تھی 1556 میں۔ اکبر نے اتنی انویشنز کی کہ 1581 میں اکبر نے کابل کو فتح کیا، 1585 میں کشمیر، اور 1595 میں بلوچستان، اور 1597 میں قندھار، اور اس طرح اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی انویشن تھیں جو اکبر نے کی۔ برصغیر پاک و ہند میں چونکہ دو قومیں رہتی تھیں، ایک تھی ہندو، ایک تھے مسلمان، تو ان کے درمیان میں اکثر کلیشز ٹائم ٹو ٹائم چلتے رہتے تھے۔ اکبر نے یہاں پہ آتے سب سے پہلے دین الہی انٹروڈیوس کروایا۔ دین الہی کیا تھا؟ دین الہی ایک ایسا دین تھا جس میں ہندو اور مسلم جو دونوں دین ہیں ان کو ملا کر ایک نیا دین بنایا گیا، جس میں کچھ چیزیں ہندوؤں کی شامل کی گئی، کچھ مسلمانوں کی شامل کر کے ایک ایسا دین تھا جو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اس کے بہت زیادہ فالوور بھی موجود تھے اس دور میں۔ ابھی تو چونکہ یہ دین بالکل ختم ہو چکا ہے، تو اس دور میں جو اکبر کے فالوور تھے وہ اس دین کو بھی فالو کرتے تھے۔ اس دین کی مختلف شکلیں تھیں کہ جیسے آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے مندر میں جا کے پڑھنی ہے۔ مزید کچھ ایسی تھیں جن میں ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس دور کے اولیاء اللہ تھے شیخ احمد سرہندی، جن کو مجدد الف ثانی کہا جاتا۔ انہوں نے اکبر کے اس دین کے خلاف آواز بلند کی اور اس کے خلاف ہوئے، اور ان کو اس کی سزا کے طور پر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی لائف کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اپنے نیکسٹ کسی لیکچر میں۔ فی الحال ہم مغل ڈائنسٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو مغل ڈائنسٹی کے جلال الدین اکبر کی ڈیتھ کے بعد ان کے بیٹے جہانگیر، جو کہ 1605 میں بسر اقتدار ہے، جن کا نام تھا نور الدین محمد جہانگیر۔ نور الدین محمد جہانگیر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا خسرو۔ انہوں نے اپنے فادر کے خلاف ریوولٹ کر دیا، ان کے اپنے والد کے ساتھ نہیں بنتی تھی، تو انہوں نے ریوولٹ کیا، اور یہ ایک عاشق مزاج انسان تھے۔ انہوں نے بھی نور جہان نامی ایک خاتون تھی، ان کے ساتھ اپنی شادی بھی کی۔ تو ان میں سے ایک ان کے بیٹے ہوئے جن کا نام تھا شاہ جہاں۔ شاہ جہاں کا دور بڑا امپورٹنٹ ہے۔ شاہ جہاں کے دور یہ جو کنسٹرکشن کے حوالے سے جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جب ان کے بیٹے شاہ جہاں بھی اپنے والد کی طرح ایک ممتاز محل خاتون تھی، ان کے عشق میں مبتلا ہوئے، تو شاہ جہاں کی شادی ان کے والد نے کروائی ممتاز محل سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاہ جہاں ایک بہت ہی لائق اور ایک بہت ہی اچھے سپہ سالار تھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، شاہ جہاں جن کا نام خرم تھا، انہوں نے اپنے فادر کی جو انویشن کا سلسلہ تھا اس میں بہت زیادہ ہیلپ کی، تو جہانگیر نے 1617 میں ان کو شاہ جہاں کا خطاب دیا۔ جہانگیر کی بیوی نور جہان، ان کا ایک اور بھی بیٹا تھا جس کا نام تھا شہزادہ شہریار۔ وہ چاہتی تھیں کہ شہزادہ شہریار کو نیکسٹ حکومت ملے، لیکن شاہ جہاں چونکہ بہت زیادہ شاطر اور بہت تیز انسان تھا، تو انہوں نے اپنے فادر کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ان کے بھائی کو
کے بجائے ان کو اقتدار ملے اپنے فادر کے بعد. لیکن شاہ جہاں کو ان کی بغاوت کی وجہ سے بہت زیادہ دکھ ہوا، اور انہوں نے تمام جو زمینیں، تمام جو علاقے جو شاہ جہان کو دیے ہوئے تھے وہ ان سے چھین لیے. تو شاہ جہان نے اپنے فادر کے خلاف 2-3 جنگوں میں بھی حصہ لیا، اپنے فادر کے خلاف جنگ لڑی، جس میں شاہ جہان کو بہت زیادہ شکست ہوئی. تو شاہ جہاں کو دکن اپنے فادر کی طرف بھاگنا پڑا معافی مانگنے کے لیے. تو ان کے فادر نے ان کو معاف کر دیا. اسی دوران جو جہانگیر کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے آصف جاہ ان کے سسر تھے شاہ جہان کے، انہوں نے ان کی والدہ کو قید میں ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ شاہ جہان اگلے بادشاہ ہوں گے. شاہ جہان نے آگرہ میں تاج محل بنایا. جو ہی بادشاہ بنے انہوں نے آگرہ میں تاج محل بنایا، جو کہ ان کی بیوی ممتاز محل، جو کہ 1631 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، تو ان کی یاد میں انہوں نے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو ان کی یاد میں انہوں نے آگرہ میں تاج محل بنایا، جس میں تقریباً 20,000 مزدوروں نے شرکت کی. شاہ جہان کے بیٹے تھے اورنگزیب عالمگیر، جو دکن کے بادشاہ تھے، ان کو دکن کے ایریا دیا گیا. شاہ جہان نے اپنا اقتدار دارا شکوہ، جس کی دارا شکوہ کی انفارمیشن کے بارے میں ایک الگ ویڈیو بھی بناؤں گا، تو دارا شکوہ کو منتقل کرنے کی کوشش کی، جس کی بھنک جو ہی اورنگزیب عالمگیر کو لگی تو انہوں نے اپنے ایک بھائی مراد ان کو خط لکھا کہ وہ ان کا ساتھ دیں. اور ان کا تیسرا بھائی شاہ شجاع تھا. شاہ شجاع نے اورنگزیب عالمگیر کی بات نہیں مانی تو مراد نے حامی بھر لی. تو مراد اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ مل کر انہوں نے چڑھائی کر دی اور دارا شکوہ کو شکست ہوئی. اورنگزیب عالمگیر نے اپنے فادر شاہ جہان کو آگرہ میں نظر بند کر دیا اور خود اقتدار پہ قابض ہو گئے. اورنگزیب عالمگیر نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے دارا شکوہ کو مروایا، ان کو قتل کروایا، اور اس کے بعد یہ خود آ کے اقتدار میں بیٹھ گئے. اورنگزیب عالمگیر انتہائی پاورفل انسان تھے. انہوں نے یہ پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے بیت المال سے تنخواہ لینا بند کر دی. یہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھر کا چولہا جلاتے تھے. ان کی تعلیمات اور ان کی پرورش میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت ہی پاورفل اور دینی شخصیت تھے. اورنگزیب عالمگیر کو اکثر جو ہندو ہیں وہ بہت برا مانتے ہیں. ان کا جو ایرا ہے اس کو بہت ہی ظالمانہ ایرا پیش کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ظالم دور تھا. لیکن اورنگزیب عالمگیر انتہائی نڈر، انتہائی بے باک اور انتہائی لائق انسان تھے، اور ہسٹری میں ان کو ایک بہت اچھے طریقے سے یاد کیا جاتا ہے. اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ کے بعد مغلیہ سلطنت کے بادشاہ آتے رہے، لیکن کوئی خاص ان کے کوئی ایسی کارنامے نہیں رہے، کوئی ایسی ان کی انویشن نہیں رہی جن کو ڈسکس کیا جائے. تو مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جو اکثر ہم اردو کی کتابوں میں ان کی نظمیں غزلیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ ایک ادب سے ان کا بہت زیادہ گہرا لنک تھا. تو بہادر شاہ ظفر جو اکثر کہتے ہیں کہ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر کہ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں. تو بہادر شاہ ظفر نے اقتدار کو اچھے طریقے سے نہیں سنبھال سکے، کیونکہ وہ ایک ادبی شخصیت تھے، سافٹ پاور تھے. تو انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا یہاں پہ، کیونکہ
ایسٹ انڈیا کمپنی قابض ہو چکی تھی، کافی سارے ایریا انہوں نے قبضے میں کر لیے تھے، تو انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم انگریزوں کے خلاف جنگ لڑیں گے. تو انہوں نے جنگ لڑی جس میں ان کو شکست ہوئی اور بہادر شاہ ظفر کو قید کیا گیا، اور ایک بہت ہی دردناک سا ایرا گزرا ہے بہادر شاہ ظفر کا. ہندوؤں نے تو پھر انگریزوں کے ساتھ ایک اچھی مراسم پیدا کر لیے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہاں سے بہت ہی بدحالی اور ایک تنگ دستی کا دور شروع ہوتا ہے. جنگ آزادی 1857 کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اور نیکسٹ لیکچر تک اللہ حافظ.